السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں اور مکاتب میں چھوٹے بچوں کو 6 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو ان 6 کلموں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علماء کرام اور مفتیان اعظام کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا وہ 6 کلمے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں 2 فتوے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ دونوں فتووں کو مکمل سنیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو سننے اور دیکھنے کے بعد دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ناظرین کرام، پہلا فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ کا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سائل سوال کر رہا ہے 6 کلموں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کس حدیث سے ثابت ہیں؟ جواب ہے، واضح رہے کہ 6 کلموں میں سے شروع کے 4 کلموں کے الفاظ تو بعینہا احادیث سے ثابت ہیں، اور 5ویں اور 6ٹھے کلمے کے الفاظ مختلف احادیث میں متفرق موجود ہیں، اور ان کے الفاظ کو ان مختلف ادعیہ سے لیا گیا ہے جو کہ احادیث میں موجود ہیں۔ جب عقائد کی تدوین ہوئی تو اس زمانے میں ان کے نام اور مروجہ ترتیب شروع ہوئی تاکہ عوام کے عقائد درست ہوں اور ان کو یاد کر کے ان مواقع میں پڑھنا آسان ہو جائے جن مواقع پر پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور اس پر جو فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائے۔ پہلا کلمہ کنز العمال اور مستدرک حاکم میں، دوسرا کلمہ ابن ماجہ اور بخاری میں، تیسرا کلمہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ میں، چوتھا کلمہ مصنف عبد الرزاق الصنعانی، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ترمذی میں موجود ہے، اور بقیہ 2 کلموں کے الفاظ متفرق مذکور ہیں۔ اب اس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ سائل نے سوال کیا ہے 6 کلموں کی کیا تاریخ ہے؟ ان کلموں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان کا یاد ہونا ضروری ہے؟ تو جواب دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کلموں میں سے بعض تو بعین ہی مرتب طور پر احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے کلمہ اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 57، مکتبۃ التراث الاسلامی، کلمہ دوم سوم وغیرہ، اور بعضوں کے الفاظ مختلف موقعوں پر منتشر طور پر وارد ہوئے ہیں۔ ان کو کلمہ اول دوم سوم کے حساب سے کس نے ترتیب دی، کب سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی۔ ممکن ہے کہ کسی نے لوگوں کے یاد کرنے کی آسانی کے لیے اسلام کی بنیادی ضروری چیزیں خصوصاً عقائد وغیرہ کو یکجا کر دیا۔ جہاں تک ان کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو ان میں مذکور عقائد کو تو دل سے ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایمان کے لیے ان کو یاد کرنا یا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ان کو پڑھتے رہنا لازم ہے۔ نیز ان کو پڑھنا ذکر میں داخل ہے، اور ذکر کا ثواب قرآن و حدیث میں منصوص ہے، بلکہ ان میں سے بعض کلمات کی فضیلت اور تعلیم خود احادیث میں وارد ہے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، ان دونوں فتاویٰ کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ پورے فتاویٰ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔